for giving me chance to ask about my query. My question is that what are the possible ways to find a job here, and which points we should keep in our mind to pursue part-time job with the studies. As we have heard about the online jobbing, IT development, but I didn't saw any senior or any seller to do that. So I want some suggestions from you. जो कंट्रीज पार्ट टाइम जॉब अलाउ करते हैं, जिन कंट्रीज होती है उस उधर वो किस तरह की पार्ट टाइम जॉब करते हैं? वो कोई और जॉब्स में आदत है, या तो कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह में वेटर्स इस तरह की जॉब्स होती हैं, या शॉपकीपर की जॉब हम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब हम कर सकते हैं, या फिर टीचिंग की भी जॉब हम कर सकते हैं. ये लाइक यूरोप साइड पे जो कंट्रीज होती हैं ना, हाँ जी. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने, अब जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो चाइनीज स्टूडेंट्स खुद भी इस तरह काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग जाते हैं उन कंट्रीज में, राइट? नहीं, इधर चाइना में यहाँ पे भी हम जब जाते हैं बाहर तो चाइनीज स्टूडेंट्स भी जॉब कर रहे होते हैं. तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप लोग, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कभी किसी को देखा. तो बाय पार्ट टाइम जॉब आप लोग जो स्टूडेंट्स होते हो वो सिर्फ ये सोचते हो कि हमें कोई टीचिंग जॉब मिल जाए, राइट? तो टीचिंग जॉब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी के अराउंड इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, कोई एक दो बच्चों को मिल जाती है. तो अगर आप इस तरह का सोचते हो तो फिर बाकी ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं इसके अलावा? Exactly, see, small ढाबा in पाकिस्तान में अगर हम लोग गोलगप्पा स्टॉल हो गया, इस तरह यहाँ पे सारे चाइनीज़ करते हैं स्टूडेंट स्ट्रीट में. तो आई हैव एन आइडिया अबाउट दैट कि हम कोई स्टूडेंट स्मॉल स्टॉल बना सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट हम सर्विस कर सकते हैं जस्ट फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स. तो हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए. शुरू में हमारे पास कोई बहुत बड़ी सर्विस ना हो, हम छोटे से टेबल्स वगैरह हो सकते हैं, जस्ट हम अपनी कुकिंग करके उधर हम सिर्फ सेल आउट कर सकते हैं जस्ट फॉर 2 आवर्स. तो ये अच्छा है. लेकिन तो कुकिंग अलाउ नहीं है सपोज आपको, क्योंकि कुकिंग अलाउ नहीं है तो फिर वो आप कहाँ बनाओगे? बाहर ही बनाओगे या सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम थोड़ा बहुत करते हैं तो वो हम कुछ ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती है जिसमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो हम इजीली विद इन 10 मिनट्स कर सकते हैं. तो वो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास हमें साइड बाय साइड स्टडीज़ भी चलानी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बहुत सख्ती है, लिटरली कोविड के बाद बहुत सख्ती है. इसमें कोई अगर एक दो को मिल भी जाती है और पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो यूनिवर्सिटी सेव नहीं कर सकती, ठीक है? या फिर वो अगर बचाएगी भी यूनिवर्सिटी तो हो गया कि अब आप घर जाओ, अब हम आपको और चांस नहीं दे सकते. नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पे हो आप, अगर आपको उर्दू पढ़ानी है किसी को, अगर चाइनीज़ कोई कहता है कि आपने उर्दू हमारे बच्चों को सिखानी है, तो वो इंग्लैंड वाले बंदे को क्यों पकड़ेगा या अमेरिकन को क्यों पकड़ेगा? आप में से क्यों नहीं पकड़ेगा जो नेटिव हो उस चीज़ के? अब आप मुझे समझाओ, अगर उनके पास ऑप्शंस हैं तो वो नेटिव स्पीकर को कहेंगे कि इंग्लिश सिखाए या एज अ सेकेंड लैंग्वेज वाले को? हम लोग यहाँ पे थोड़ा इस ऑरा में रहते हैं कि वो, क्योंकि हमारा पासपोर्ट वो नहीं होता तो वो कहते हैं अच्छा पासपोर्ट दिखाओ या वो करो वो जो भी करो, तो हम नेटिव स्पीकर तो नहीं है ना इंग्लिश के, तो उस तरीके से नहीं, इसीलिए वो प्रेफर्ड होते हैं. तो अगर मिल भी जाए किसी को जॉब हिडन भी, तो वो 80 में से कितने होंगे? आप लोग कितने हो? 80 हो? 80 में से कितने होंगे? 1 2 इतने हिडन रह सकते हैं ना. लेकिन 80 के जहन में ये होता है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, राइट? तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन, इससे निकलो. और जिस तरह दिया ने बात की वो एक बेटर आइडिया है. उसमें ये है कि अगर तो आप लोगों को कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई अलाउ है, तो वो आपने कहा था अलाउ है और हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही करना चाहते हैं. एक दो कहते हैं हमारा ये शौक है, ये है क्राफ्ट्स, ये सब क्राफ्ट्स का शौक है, तो ब्रेसलेट्स बना के ये चाइनीज तो पागल हो जाएंगे देख के कि ये ताओबाओ पे कितने महंगे मिलते हैं, खुद से महंगे मिलते हैं, ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं. अगर किसी को क्राफ्ट्स का शौक है और कोई किसी के पास आर्ट है, आर्ट तो बहुत एक्सपेंसिव होता है बच्चे, तो ये इज़ अ गुड आइडिया. सर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है तो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसके बगैर कैसे पढ़ा सकते हैं? यस. अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आइल्स चाहिए होता है, टॉफल चाहिए होता है. वो कहते हैं कुछ तो बताओ, ठीक है तुम बोल रहे हो इंग्लिश, वो मैं समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, बट डू यू हैव एनी बैकअप प्रूफ कि ओके यू डू दिस? तो बहुत सारे, जब एक एंटर हो भी जाता है तो बहुत सारे मसले होते हैं. फिर डर अलग होता है, पकड़ा जाऊंगा, फिर वो डर, अगर उनको समझ आ जाए कि डर है इसको, तो पैसे कम देते हैं, यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं,
ٹھیک ہے. تو ایک پراپر چینل کے ذریعے یا ایک بیٹر کام کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا رائٹ ناؤ جس سٹی میں آپ لوگ وہ اتنا بڑا نہیں ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ اس وقت کارنر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جس جگہ کو چاہیے ہوتا ہے نا, جس اسکول کو چاہیے ہوتا ہے, جس کالج کو چاہیے ہوتا ہے, جو بھی ہے, تو وہ ڈائریکٹ یہاں کی مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چاہیے یہ تو پھر وہ اس طریقے سے لیگلی وے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو ہائر کرتے ہیں رادر دین انلیگل وے سے آپ ڈائریکٹ کسی جگہ چلے جاؤ اور کہو مجھے جاب چاہیے اور نہیں یہ کرنا نہیں کرنا, وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا سٹی ہے اور سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ہمارا اس چیز کا ایکسپیرینس ہے, وی ہیو ڈن دیٹ, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اتنی سختی نہیں تھی, اتنی سختی نہیں. بہت سارے لوگ کر رہے تھے, افریکنس کر رہے تھے, بزنس کرتے تھے. ہماری دفعہ کچھ لوگ وہ اپنی کنٹری میں ان کے کانٹیکٹس ہوتے تھے افریکنس کے, وہ گوانگجو سے, شنجن سے, بگ سٹی سے الیکٹرانکس, کپڑے, یہ چیزیں بیچتے تھے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی کارگو والا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ والا, جو یو ڈونٹ نیڈ اے شاپ. آج کل کی جو مارکیٹ ہے وہ ہوا میں ہے. ہوا میں مینس آپ کا ہوا میں اسٹاک ہے, آپ کسی سے آپ کا کارگو کا تعلق ہے یا کوئی بھی کانٹیکٹ ہے, ان سے کہو کہ آپ کو کیا چاہیے, یہاں سے آپ کو مل جائے گا, آپ بلاؤ اور ڈائریکٹ بھیج دو اور وہ آپ کو ڈائریکٹ ڈلیور کر دیں. وائی یو نیڈ ٹو اسپینڈ منی, وائی یو نیڈ ٹو ہیو اے فزیکل شاپ. آج کا جو زمانہ ہے وہ اس طرح ہے. تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہو. اور آپ لوگ کی جب مائنڈ یہ آئیڈیاز آئیں, آپ کسی میں کے پاس جاؤ, دیکھو یہ بات کبھی بھی نہیں ڈرو کہ آپ کا آئیڈیا کوئی چوری کر لے گا اور آپ کو رسک نہیں ملے گا اور دوسرا آپ کی حیثیت چھین لے گا. جس کے پاس جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملنا ہے, چاہے آپ کا آئیڈیا تھا یا 10 لوگوں کا آئیڈیا. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی آئیڈیا میں ایڈ ہو گیا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈ ہونا ہی تھا. تو ایک ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں. تو یہ فیل نہ کرنا کہ ہائے میرے پیسے ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے. نو, ایکچولی دس واز فرام اللہ تعالیٰ. میں بھی آپ کہیں لیک کرتے ہو, وہ آپ کو ایڈ کر دے. اور یونٹی سے جب آپ چلتے ہو نا تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے, زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, زیادہ رسک بینیفٹ ریشو آپ مائنڈ میں رکھ کے آگے جا رہے ہیں. سو شیئر کرنے سے کم کچھ نہیں ہوتا, زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اکارڈنگ ٹو می سر, ان کے لیے بیسٹ وے یہی رہے گا کہ یہ سر آن لائن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کرافٹ وغیرہ, اس کے اوپر تو آپ کے آورس بھی کم, سمجھیے جس طرح آپ نے تباہ کا بتایا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, اس پہ ایک آپ کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا 8 آور ورک ہے یہ, یس, ٹھیک ہو گیا, تو ٹائم والی لمیٹیشن سے ہٹ ٹائم کی گئے. لمیٹیشن. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سر سب سے بڑی آپ کی یہ آگے کہ اگر آپ کی یونیک پروڈکٹ ہے تو آپ کو اس چیز کی بھی اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی کہ میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں, ان کی ریسٹرکشنز ہیں کیا ہیں, ان کے ریلیٹڈ مجھے موڈ ہونا پڑے گا. یس یس. اس سے مجھے آپ کو میں سوری یہاں پہ رکو, مجھے ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا. مجھے یاد ہے ایک ہمارے جونیئرس میں یا ہمارے بیچ میں نام نہیں لوں گا, what they used to do is they ask, انہوں نے پاکستان سے کارگو کروائے اس سے, بہت سستے ملتے تھے لیدر کے. یہاں پہ آگے جب انہوں نے کیا ان پہ پینٹ اینڈ دے سیل ٹو چائنیز اینڈ they had a huge profit. دیکھو ایک یونیک آئیڈیا تھا. چائنا میں آپ تابا پہ غصہ دیکھو ایک تو 240-250 RMB کا, تو یہ ایک ایگزامپل لیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے, ٹوٹل آرٹ ہے, رائٹ. ایون ابھی سر ریسنٹلی جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آئیڈیا شیئر کرنے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور میں ان لوگوں کے سامنے آئیڈیا بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایون ابھی تک اگر آپ پاکستان کے اندر سپوز آپ کے پاس ایک جینوئن چارجر پڑا ہوا ہے, موبائل کے ساتھ آتا ہے, اب نیو موبائلس جو اچھے آ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں آ رہا, اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر ایک چارجر اچھا بائی کرنا ہے نا تو تقریباً اس کی ورتھ جو ہے ابو 5,000 to 6,000 ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے, جو مرضی ہے کر لیں. ادھر ہم جب آئے تھے تو ہم نے کہا تھا چیزیں ایکسپینسو ہے, لیکن جب سر ہم نے کوالٹی دیکھی تھی, ریئلی نو ڈاؤٹ پاکستان میں فرسٹ ریپلیکا سے بھی بہت اچھی ان کی سیکنڈ ریپلیکا. یس یس, یہ بات ہے. ان کے پاس ریپلیکاز بہت ہیں اور ان کی ریپلیکاز کی کوالٹی بھی اچھی ہے. تو اس ریلیٹڈ اگر میں ان لوگوں سے سب سے آئیڈیا شیئر کرنا چاہوں گا, اور اگر ان کو ہیلپ آؤٹ بھی چاہیے سر, تو میں ان کو مزید گائیڈ لائن بھی دے سکتا ہوں کیونکہ میں خود پلان کر رہا ہوں. صحیح. دیکھو یہ کراس ٹاپ کا یہ فائدہ ہوا. اگر یہ 6,000 کی بات کر رہا ہے, 6,000 کو اگر 40 RMB کا ریٹ چل رہا ہے تو وہ تو بن گیا 150 RMB. 150 کو چھوڑو, 148 RMB کا ایپل شاپ سے اوریجنل چارجر مل جاتا ہے. تو 6,000 کا ریپلیکا پاکستان میں دے رہے ہیں اور اس کو بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, تو پھر تو اٹ مینس دیر از اے ہیوج مارجن. دی مارجن میکس پروفٹ. اس لیے میں سر آپ کو مثال سناتا ہوں. ادھر سے جب میں گیا تھا نا پاکستان میں درمیان میں ویکیشنز پہ گیا تھا,
تو میں ادھر سے ڈاکٹر ایک لے کے گیا تھا، اس وقت میرے پاس سیمسنگ کا موبائل تھا، تو اس کا میں ڈاکٹر لے کے گیا ہوں، تو وہ نا میں پاکستان چھوڑ آیا تھا، وہ 2 تھے، ایک میں نے فرینڈ کو دیا تھا، ایک گھر چھوڑ آیا تھا. فرینڈلی تو آفٹر 8 منتھس میں گیا ہوں، وہ گھر یوز ہو رہا تھا چارجر، اس کو میں پھر بھی یوز کرتا رہا ہوں، وہ جیسے تیسے کچھ فلکچویشن ہوئی ہے، ٹرپ ہوئی ہے لائٹ، تو وہ نا جل گیا. میں نیکسٹ ڈے گیا ہوں، اسی کی سیم ورک تھا، میں نے پاکستان سے بائی کیا ہے، اور آفٹر 1 ویک سر خراب ہو گیا. صحیح. تو فادر ہوتے ہیں دبئی میں سر، جی تو وہ وہاں سے چیز دیکھ کے کہتے ہیں یہ چائنا کا دی بیسٹ مال ہے، وہاں سے میں نے ٹھیک ہے. The Mall of China. جب وہ گھر لاتے ہیں نا تو ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ چائنا کی چیز ہے، لیکن آپ یہ چیز پاکستان میں دیکھو، کوالٹی کی زمین آسمان میں، وہ اس کنٹری میں اس لحاظ سے چیز بھیجتے ہیں جہاں پہ لوکل ڈیمانڈ. بیسیکلی چائنا کی لیبر موسٹ اوور آل سستی ہے، تو پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیبر کو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ یہ آپ اتنے کی ہمیں چیز بنا دیں، وہ کم پیسوں کی بناتے ہیں، سپوز گورنمنٹ کو میڈ ان چائنا کر کے پاکستان جاتے ہیں. لیکن چائنا میں یہ جو اپنے لیے چیز یوز کرتے ہیں نا، ان کی کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے. ایون گلاس لے لو، چارجر لے لو، کچھ بھی لے لو، اپنے لیے یہ اچھا یوز کرتے ہیں. سو اٹ مینس بدنام ہے میڈ ان چائنا، بٹ آفٹر یو کم ہیئر یو ریئلائز دا کوالٹی. اس میں بھی سر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، جب آپ نے کوئی چیز آرڈر کرنی ہے نا، سپوز جب آپ بزنس لیول پہ آرڈر کر رہے ہیں تو یہ آپ سے خود پوچھیں گے کس کوالٹی میں چاہیے. یس ٹھیک ہے، وہ اب آپ کے پاکستان بیٹھے ہوئے بھی آپ ان کی بیسٹ کوالٹی بائی کر سکتے ہیں if you are ready to pay. Yes. So they will tell you the options. اتنے میں یہ کوالٹی ہے، اتنے میں یہ کوالٹی ہے، اس کی اتنی گارنٹی ہے، اتنا چلتا ہے، اس میں اتنا یہ مٹیریل یوز ہوا ہے. یس، یہ آپ کے پاس صحیح ہے، آپ فیکٹری سے کانٹیکٹ کرو تو یہ وہ اگر یس سر ہم نا فرسٹ ایئر کے اندر گئے تھے چمکی میڈیکل یونیورسٹی، وہاں پہ ہمارا ایک دوست ہے رضوان، اس کے پاس وہ گئے تھے سر، وہ بریانی بناتا تھا اور پورے ڈوم میں سپلائی کرتا تھا. کتنی بریانی بناتا سر پتہ نہیں بہت زیادہ، اس میں جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں دیو ہوتی ہے نا، وہ بناتا تھا. بناتا روم میں تھا یا آؤٹ سائڈ بناتا تھا. آؤٹ سائڈ؟ کیسے ان کو الاؤ ہے، ان کو کیسے الاؤ؟ مطلب اوپن پلیس پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں. نہیں، ان کے فلور پہ کوئی ایسا روم ہے کامن کچن ٹائپ؟ سر ان کا جو روم ہے نا، ان کا ایک اس فلور کے اوپر ایک کچن ہے. اچھا، کوریڈور میں ایک روم ہے جو کہ کچن ہے، اس فلور کا؟ یس سر. ہر فلور کا؟ یس سر. تو ہر فلور میں ایک کامن کچن ہے؟ علیحدہ جس طرح یہاں پہ ہمارے کامن واش رومز ہیں نا، اس جگہ پہ ان کے کامن کچن ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے جس طرح واش روم ہے جو کوئی یوز نہیں کرتا یوزلی، تو ان کے کچن ہوتے ہیں. یس. تو وہ کامن کچن میں کیا کرتے ہیں؟ سر وہ لوگ کوکنگ کر کے اور مطلب وہاں پہ جا کے کوکنگ کرتے ہیں بیسیکلی، اور وہاں پہ وہ کوکنگ کرتا ہے اور مطلب سارا سپلائی کر کے اس سے پوری فیس نکالتا ہے. یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ کے کامن واش روم نہ ہوتے، کامن کچن ہوتے، ایک تو یہ کہ آپ لوگ پھر میرے خیال سے وہ مل کے یونٹس لیتے ہیں، کوئی کارڈ سسٹم ہوتا ہوگا. سر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پورا فلور کے رومز ہوتے ہیں ان سب پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ایک انچارج ہوتا ہے وہاں پہ. نہیں، یہ تو ڈیفیکلٹ ہے. میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے، وہ نا کارڈ میں نا یونٹس ڈلوا لیتے ہیں اور سویپ کرتے ہیں اور بجلی آ جاتی ہے. تو اتنی دیر یوز کرو پھر دوبارہ سویپ کرو، ختم، سر ایک کٹ ہو جاتی ہے. ویسے یہ تو آپ ایک اچھا طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو تھا نا آپ اپنے یوٹینسل لے کر جا سکتے ہیں. اچھا، یوٹینسل لے جا سکتے ہیں. ہاں جو آپ کے پاس ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے بنا پھر سکتے تو اگر ہیں. روم کے اندر الاؤ نہیں. روم کوکنگ روم ہو تو وہاں پہ تو آپ اپنے یوٹینسل تو روم رکھ سکتے ہو نا. آپ لے کے جاؤ، کوکنگ روم میں الاؤ نہیں ہے، لیکن ایک کامن کچن ہے ہر فلور پہ، اور ان کے فلور والے ذمہ دار ہیں، اور وہاں پہ آپ جا کے کوکنگ کر رہے ہو. اس کے بعد پھر جو مرضی کر رہے ہو بیچ لے. پھر تو جب کوکنگ الاؤ ہوگی پھر گول گپے بیچو یا بریانی بیچو، کوئی ٹینشن تو نہیں سر ہے. کیونکہ وہاں پہ 4% پر روم ہوتے ہیں. 4% کا روم. اچھا اچھا. نہیں، اس طرح تو پھر بہت سارے ذریعہ لیکن مین پوائنٹ یہ ہے، اب پتہ ہے ہم ذریعہ معاش کو ڈسکس کر رہے ہیں. وائی وی آر ڈسکسنگ پارٹ ٹائم جاب؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہو. اگر مجھے کنسٹرکٹڈ پیسے آ رہے ہیں اپنے ضروریات کے لیے تو میری کوئی خواہشات نہیں ہے. چائنیز اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں تو وائی ناٹ اس؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. یورپ میں، امریکہ میں تو ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، چاہے KFC یا جس طرح بھی الاؤ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آئی تھنک دس از ابھی پاکستان کی کرنسی اور پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سر پیسے یہاں پہ منگوانا بہت مشکل ہے. اور اگر میں نے ریسنٹلی سنا تھا، ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ اگر پہلے ہم 50,000 منگواتے تھے تو ہمیں 2,000 RMB مل جاتی تھی. اب 50,000 منگواتے ہیں نا تو ہمیں کوئی کبھی 1,000 مل جاتا ہے، کبھی 900، کبھی 1100، ڈیپینڈنگ ہوتا ہے. تو بالکل ہاف ہو. اچھا، وہ جو وہ بات کر رہا تھا کیسے پیسے منگواتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟
سر یہ ویسے پاکستان میں تو اس کو پراپرلی جس کو کہتے ہیں ہنڈی سسٹم. ہنڈی سسٹم آپ نے ایک لفظ لیا بارٹر. بارٹر اور ہنڈی سسٹم ٹھیک ہے اس سے منگواتے ہیں پہلے بچتے تھے زیادہ ہاں پہلے 2000 تک بنتی تھی. کیونکہ جب آپ کا ٹائم تھا شاید تب 3 لاکھ اتنی فیس بنتی تھی. Yes. ہمارے ٹائم 5 لاکھ 5.5 لاکھ بنتی تھی ابھی شروع کے سالوں میں نے بس اور اب بنتی ہے 10 لاکھ سے اوپر. 10 لاکھ سے 2018 کی ہوتا ہے نا وہ میں نے سر 18,000 جو ہے نا پاکستانی اس پہ کیا. جی اس پہ میں نے بائی کیا. اچھا میں نے جب بائی کیا تھا تو وہ 13-14 کا سر تھا 13-14 کا. ہم نے ارادہ بنایا تھا تب 17 کا. اب جب ارادہ بنایا تو 17 کا تھا تو ارادہ بن چکا تو 18 کا ہو گیا. اب تو اس لائن ہاں. اب تو 42 43 بک رہا ہے آن لائن 40 میں چل رہا ہے. ہاں انٹرنیشنل ریٹ تو 40 ہے لیکن 48 چلا گیا 45 پلس سر 60 تک جا رہی وہاں. اور مین جو مقصد ہے اسی وجہ سے کیونکہ سر اب بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اتنے پیسے تو شاید پاکستان میں بندہ لگا کے. So do you know what is the answer? Sit, unite. Unity ہے make when you make sense نا اچھی بات کرو گے تو اس پہ unite ہو جاؤ. آپ کی اچھی بات یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ دیا کی کیوں بات معلوم ہے میں تو نہیں میں تو جو بھی بات کرے گی نہیں. اچھی بات ہوگی نا تو وہ بھی ایگری کرے گی وہ بھی ایگری کرے گا آپ بھی ایگری کرو گے سارے ایگری کریں گے. اس کو آگے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی پریزنٹیشن کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی رسپیکٹڈ ہونا چاہیے. ڈونٹ ٹاک ٹو کلوز دا ڈورز. کچھ لوگ بات کرتے ہیں نا ان کے دروازے بند ہوتے رہتے ہیں دل بھی بند ہوتے رہتے ہیں. ایسے بات کرو کہ دروازے بھی کھلے دل بھی کھلے تاکہ آگے کی اور آسانی ہو. اگر میں نے آپ سے ایک دفعہ صحیح بات کی نا پہلی دفعہ تو فیوچر کے لیے کیا ہو جائے گا ایک امپریشن بن جائے گا ہاں یار یہ صحیح بات کرتے ہیں تھوڑی ریزنیبل بات کرتا ہے. اور اگر میں اس کو ریزن دوں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بات سمجھتا بھی ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا میں ریزن دوں تو اس کے خلاف اگر کوئی اچھی بات کرے تو وہ بھی کرتا ہے. میک اے کنورسیشن لائک دس. یس دس از آلسو اے اسکل. بہت مہنگی اسکل ہے. کسی کوئی آپ جب بات کر رہے ہو اور سارے سن رہے ہو یہ بہت ایکسپینسو اسکل ہے. یو انڈرسٹینڈ. اور بات ہے یہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ چنکشا میں یہ کرتے تھے. چنکشا کے اسٹوڈنٹس آئی تھنک آئی پرسنلی میں ان سے ملی ہوں نا تو جب انہوں نے ہمارا یہاں پہ ماحول دیکھا نا تو انہوں نے یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم چائنا کے کسی علاقے میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے روم ہمیں ڈر ہوتا ہے کبھی کیا دیر کویسچنز ہیں. مجھے صرف ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم لوگ جو ہے آپ لوگ جو چیکنگ کرتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہو. اور میرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھو کسی چیز کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے. ایک جو ہمارا روم ہے نا وہ ہماری ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ چاہے پورا دن اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں یا پورا دن ایک بندہ واش روم میں گزارے جس وجہ سے اور اگر میں نے ایک چیز کی ایک پیمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ میرے اتھارٹی میں آ گیا رائٹ. تو اگلا بندہ کیسا کسی بھی ٹائم پہ رینڈم ریجیکٹنگ ہو رہی ہے کیا سمجھتا ہے لائک نہیں کیمرے میں کا نام یہاں ایک کانسیپٹ. اچھا جو اوپر اپلوڈ میں جائے گا نا وہ ہمارا وہ ہے بہت ہی پریسائز جائے گا اور بہت ہی ایسی جائے گا جو اس کو پکڑانا سب سے بہت نہیں ہوگا. کتنا ہم نے کیا تھا میں دکھا رہی ہوں کافی بڑا شوٹ تھا لیکن بہت ہی پریسائز کیا ہے رائٹ. سر جو ایف ایس یو بیسیکلی جو ہمیں کہا جاتا ہے چیکنگ کرنے جا کے روز کی ان کا جو ہماری اسٹاف ہوتا ہے مینجمنٹ اسٹاف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کوکنگ کرتے ہیں. اگر ان کو نہ پتہ ہوتا تو شاید ہم یہاں سے انٹر بھی کوئی چیز نہ کر سکتے. ہم کے سامنے ٹماٹر ہر چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ کس لیے یوز ہوتی ہے ان کو ہی پتہ ہے. ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے ہم اپنے روم صاف رکھیں اور ان کو وہ بس ایک ڈر بٹھانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس میں کہ وہ اوپنلی سب کچھ نہ کریں کیونکہ اوپنلی جب ہم کریں گے تو ہم بہت کچھ کریں گے. ہم لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ شاید باربیکیو بھی اپنے روم میں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور مین مقصد جو ان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صفائی. یہ تو کافی اسٹوڈنٹس خود بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کوکنگ کرتے ہیں ہمارا روم بہت گندا ہو جاتا ہے. اور میں بھی آپ کا روم میٹ کوکنگ نہ کرتا ہو آپ کوکنگ کرتے ہو اور پھر آپ صفائی کر کے آنے لگتے وہ ایک کراس ایک اور کلیش بن جاتا ہے. صرف وہی جا کے شاید کہہ رہا ہو آفس میں کہ بھائی میں نہیں مجھے نہیں ہے پسند رائٹ. پہلے وہ اپنے روم میٹ سے بات کرے گا. First, I understand کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی رات کو ہم نے نام نہیں کیا باہر
Yes. ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट है उस 10 बजे के बाद अगर आप चेकिंग करो और बताओ कि फलां फलां में नहीं है या पकड़ा है, उसके अलावा रूम चेकिंग का पर्पस क्या है? जिसमें एक तो है डॉम चेकिंग, मतलब जिसमें हम जाके अटेंडेंस चेक करते हैं, एक होती है अटेंडेंस। अटेंडेंस में होता है हम प्रेजेंस देखते हैं और ये भी हमें कहा जाता है, और इसका मेन मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई आउटसाइड गया हुआ है और कुछ खास दिन होते हैं जैसे कि न्यू ईयर नाइट होती है, इस तरह के दिन होते हैं जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है। और हमें पता है एक फॉरेन कंट्री में जहाँ पे ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा आम है, और हमें ये कहा जाता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग ड्रिंकिंग करके ड्राइव कर रहे होते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस बच्चे के लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन उसकी जो फैमिली पे गुजरेगी, इन सब से बचाने के लिए वो लोग कहते हैं कि अटेंडेंस। इंश्योरेंस होती है, यस, डिफाइन एक्सीडेंट, यस सर। एक्सीडेंट का एक्सीडेंट सर, आप एक्सीडेंट जो सर इसमें ऐड करता हूँ कि मोस्टली जो एफएसयू का मेन मकसद होता है कि हम देखें कि जो स्टूडेंट्स ने रूम्स को ये साफ रखा है कि नहीं रखा, मेन ये होता है, अदरवाइज कुकिंग तो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो बस मेन ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने रूम्स जो है वो क्लियर रखा है, साफ रखा है, बस वो चेक करने जाते हैं, और अदरवाइज या जो अटेंडेंस होती है वो हमने प्रेजेंस चेक करनी होती तो है। छामशा में रूम चेकिंग होती है क्यों? वहाँ पे कोई नहीं। वहाँ के लॉ ऑर्डर के यहाँ के लॉ ऑर्डर में यस सर, और वहाँ पे आपको अक्सर आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन वहाँ पे जो NLT वगैरह ये जितने भी टेस्ट वगैरह हैं उनका क्या हिसाब किताब है? हमें सर, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे, हम लोगों के तकरीबन 4-5 विजिट हुए थे चंचल के, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे भी हुए थे सर। हम लोग वापस आके कहा था, हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं बात सर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है ना, अगर हम रात को आउटसाइड स्टे करते हैं, कुछ भी करते हैं, है तो ये हमारे लिए, मतलब हम लोग एंजॉय भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो रात को हम लोग स्टे करते हैं, कभी दिन में आते हैं, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, एनएलई में वो लाइसेंस एग्जाम Yes. और वहाँ पे स्टडीज नहीं है क्या? नहीं है क्या मतलब? सर स्टडीज मतलब जब हम वो एकदम से गुम हो जाता है इंसान बहुत सी चीज़ों क्योंकि में। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक अच्छा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप लोगों को नुकसान ही दे रहा है, इस तरह हर चीज़ में अप्रोच है, Yes. दूसरे दिन मीटिंग है, Yes. दूसरे दिन ज़्यादा स्टडी तो इंसान की सेल्फ की होती है, जिसने वैसे भी पढ़ना है और जिसने नहीं पढ़ना वो वैसे नहीं पढ़ना। लाइक वो वाली बात है कि इस ड्रिल चीज़ करने तो सुबह भी जा सकते हैं। हाँ, इसके पीछे आप लोग इतना, मतलब आप लोगों को एक ऐसा रफली आइडिया कि उसके पीछे इतनी ज़्यादा रूम चेकिंग, आई नेवर हर्ड रूम चेकिंग और दिस दैट बिफोर। अब इतना सीवियर हो गया है कि बगैर नॉट की भी एंटर हो गई। हमारी दफा ऐसे हुआ था कि कुछ थे वो मैनेजमेंट के लिए थे, जो भी थे, तो उन्होंने ना चाबियां लेके ना, कीज लेके, हमारे रूम की कीज लेके, हम लोग क्लास में थे और पीछे से उन्होंने कीज लेके हमारे रूम की चेकिंग शुरू कर दी और सारे बर्तन निकाल लिए। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज मैं रूम में जैसा भी, शायद मैंने वो बर्तन अपने अम्मी के लिए लिए हैं कि एज अ गिफ्ट। आपको क्या है, फिर रूम में भी आप आ जाओगे ना, जब एक बंदा आपके रूम आ जाता है ना इस तरह विदाउट परमिशन, फिर आपका हक बनता है कि आप रिटर्न लेट करो। पॉइंट इज हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, हमें जो थोड़ा और अभी ग्रो करोगे, अगर आप लोग की एक यूनियन बनी हुई है उसको अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करो, बजाय इसके कि फर्दर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करो, ऐसे इंगेज करो कि खुद पकड़े। ये अपॉर्चुनिटी जो आप लोग ऐसे अच्छा में माहौल लेते हो मिल दी जाती है। अब देखो इनको मिली है, ये नहीं है कि इसको ऐसे यूज़ करो कि किसी को पकड़वाने के लिए यूज़ हो या किसी के रूम के लिए हो। अगर एक बंदे का रूम पकड़ गया, वो सबको पता है, वो सारी रिस्ट्रिक्शन सारे रूम्स के अलावा इम्प्लीमेंट होती है, सिर्फ एक पे नहीं। इस तरह सारे ये जो माहौल है ना, इसमें सारे बंद रहते हैं और मुश्किल से एक दो बंदे डेवलप हो सकते हैं। ट्रस्ट मी, इफ यू यूनाइट ऑन गुड थिंग्स, तो आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करोगे जिसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी एबिलिटी सामने आएगी कि आप परेशान हो जाओगे। ट्रस्ट मी, एवरीवन इज अ हीरो। आप सब इस वक्त अपना 100%, कोई भी ये नहीं होता कि ये मेरा नालायक बच्चा है, इसको नहीं आता ये वो। ट्रस्ट मी, एवरीवन इज एबल, बट क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं दी जाती जिसमें वो फ्लरिश कर सके। कोई शाय होता है, कोई कुछ होता है, आपकी माँ कब से आया एक लफ्ज़ उसने नहीं बोला या उसने मतलब अपनी नहीं दी,
maybe he has a lot inside. हम उसको अगर एक दे दें मौका, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम लोग सारे चुप हो जाएं, माशाल्लाह कि इतना अपने अंदर उसने रखा। इट्स अबाउट एनवायरनमेंट। वो आइंस्टाइन कहता है ना कि अगर मैं जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ, अगर मुझे ये ना दिया जाता तो मैं आइंस्टाइन ना बनता। तो आइंस्टाइन नहीं है, आइंस्टाइन एनवायरनमेंट से। बात समझा ये आपके इर्द गिर्द, अब हर जगह डर होगा, ये होगा, वो होगा, उसकी बिरयानी बनेगी कभी? वो तो ये कहेगा ना मेरी तो बिरयानी का बिकी तो मैं तो सिया तो मैं तो गया, उसको डर रहेगा ना। सोच भी आती है और आप अलग अलग की उस सोच को चेंज करते हैं, तो आप उसका बहुत अलग अलग। अगर आप एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला के लिए यूनाइट हो जाओ।